زبان اردو کے بہت بڑے ماہر، آسمان شاعری کے درخشندہ تارے، اپنے زمانے کے استاد کامل اور فلسفی شاعر مرزا اسد اللہ خان تخلص اسد اور غالب 1212 ہجری یعنی 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ لقب مرزا نوشہ تھا اور خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ بادشاہ دہلی یعنی بہادر شاہ ظفر سے عطا ہوا۔ مرزا کو جس طرح اپنے ذاتی قابلیت پر اسی طرح اپنے حسب و نسب پر بھی بہت ناز تھا۔ ان کا خاندانی سلسلہ ایبک ترک نسل سے تھا اور شجرہ نسب نوران ابن فریدون سے جا ملتا ہے۔ مرزا کے دادا سب سے پہلے ہندوستان آئے اور بادشاہ شاہ عالم کے دربار میں عزت پائی۔ مرزا کے والد نے ایک عام زندگی بسر کی، کچھ دنوں دربار اودھ میں رہے، پھر حیدرآباد آ گئے جہاں نواب نظام علی خان کی سرکار میں 300 سوار کی جمعیت میں ملازم رہے۔ کئی برس بعد گھر آئے اور الور میں راجہ بختیور سنگھ کی ملازمت اختیار کی۔ یہاں کسی سرکش گھڑی کی لڑائی کے موقع پر 1217 میں مارے گئے۔ اس وقت مرزا غالب کی عمر صرف 5 سال تھی۔ مرزا عبداللہ خان بیگ کی شادی خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی سے ہوئی تھی جو فوج کے کماندار اور آگرہ کے مشہور رئیس تھے۔ والد کی وفات کے بعد مرزا کی پرورش اور تعلیم و تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ خان بیگ کے سپرد ہوئی جو انگریز فوج میں رسالدار تھے، اور ان کا انتقال بھی 1221 ہجری میں ہو گیا۔ اس وقت مرزا غالب کی عمر 9 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ان کے نانہال میں ہوتی رہی۔ ان کے چچا کی جاگیر کے عوض میں انگریز سرکار سے پینشن بھی ملتی رہی۔ مرزا کا بچپن آگرہ میں گزرا جہاں پر ایک استاد شیخ معظم سے تعلیم پاتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے بھی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ جب ان کی عمر 14 برس تھی تو ان کی ملاقات ہرمز نام ایک پارسی سے ہوئی۔ ہرمز نے آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام عبدالصمد رکھا تھا۔ ان کے ساتھ 2 سال رہے اور فارسی زبان میں کمال حاصل کیا۔ مرزا کی شادی دہلی میں نواب الہی بخش خان تخلص معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے وقت مرزا کی عمر 13 سال تھی۔ ان کی بیوی ایک نیک بخت خاتون تھی۔ چونکہ مرزا کو شراب کی لت پڑی ہوئی تھی تو وہ ان کو ہمیشہ روکا کرتی تھی۔ مرزا کی 7 اولادیں پیدا ہوئی، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ اس کے بعد مرزا نے اپنی بیوی کے بھانجے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ مرزا غالب کی شادی کے زمانے میں دہلی میں شاعری کا بازار گرم تھا، مشاعرے جگہ جگہ ہوا کرتے تھے۔ غالب کی شخصیت پر شاعری کا گہرا اثر پڑا۔ شروع میں وہ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے، مگر بعد میں ماحول کے اثر سے اردو کی طرف توجہ کی۔ مرزا 1830 عیسوی میں کلکتہ بھی گئے تھے اپنی پنشن کے سلسلے میں جو ان کے چچا کی جاگیر ضبط ہونے کے عوض میں ملتی تھی اور آخر میں بند ہو گئی تھی، مگر باوجود متعدد کوششوں کے مرزا اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ کلکتہ کے راستے لکھنؤ اور بنارس کا بھی سفر کیا۔ ایک قصیدہ نصیر الدین حیدر بادشاہ اور ایک نصر وزیر سلطنت کی مدد میں پیش کی۔ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ کی سرکار سے بھی 500 روپیہ سالانہ ان کے واسطے مقرر ہوئے تھے۔ 1264 ہجری میں غالب شہر کے کوتوال کی عداوت کی وجہ سے 3 ماہ قید ہو گئے اور ان کے حیثیت کے مطابق ان کا احترام کیا گیا۔ 1842 میں غالب ایک فارسی پروفیسر کے لیے جو دہلی کالج میں خالی تھی امیدوار تھے، مگر چونکہ ٹامے صاحب بر وقت ملاقات مرزا کا استقبال نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اپنی اسے شان کے خلاف سمجھ کر ملازمت قبول نہ کی۔ 1849 میں مرزا غالب کو بہادر شاہ ظفر نے خطاب نجم الدولہ
ببیر الملک نظام جنگ عطا کیا اور ایک تاریخ خاندانی تیموریہ لکھنے کا حکم دیا اور 50 روپے ماہانہ اس سلسلے میں مقرر کیا۔ 1271 ہجری میں ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے اور اصلاح کا کام ان کے سبب ہوا۔ غالب نواز یوسف علی خان والی رامپور کے استاد بھی تھے جو ان کو 100 روپے ماہوار بطور پینشن عمر بھر دیتے رہے۔ غالب کا انتقال 1275 ہجری یعنی 15 فروری 1869 کو 73 سال 4 ماہ کی عمر میں دہلی میں ہوا اور دہلی میں ہی سپرد خاک ہوئے۔ تصانیف مرزا غالب کی تصانیف یہ ہیں: نمبر 1 عود ہندی، نمبر 2 اردو معلیٰ، نمبر 3 کلیات نظم فارسی، نمبر 4 کلیات نثر فارسی، نمبر 5 دیوان اردو، نمبر 6 لطائف غیبی، نمبر 7 تیغ تیز، نمبر 8 قاطع برہان، نمبر 9 پنج آہنگ، نمبر 10 نامہ غالب، نمبر 11 مہر نیم روز، نمبر 12 دستمبو، نمبر 13 سبت چین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔